منبر نور پہ تشریف فرما، وارثان علوم نبویہ، ناشرین مسلک اعلیٰ حضرت، مقتدر موقر علماء کرام، حفاظ کرام و ائمہ مساجد کٹک، معزز سامعین اکرام، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام علی سید الکونین وعلی آلہ واصحابہ فاتح الدارین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سبحان اللہ، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ یا خدا بغیر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اظہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کربلا، ذوالوفا شہزادہ بلبل قبا امداد کن، غوث اعظم و منیب سر و سامہ مدد، قبلہ مدد، کعبہ مدد، وگرداب بلا و قادہ کشتی، ضعیفان شکستارات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا مبین الدین چشتی، قادری اللہ غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا قطب عالمی زنم۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزمی ہدایت، نو شہید بزمی جنت، کعبے کے بدرود رجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع قبلہ بلا، شافع روز جزا، یعنی سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، جانے مسیحا، رحمت کا دریا، غم زدوں کا سہارا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا ہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا ہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا ہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے اپنے سے فرشتے کر دیا، خالق کا بندہ دل کٹا آتا کہوں تجھے۔ وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے مرشد حضور دادا شریعہ فخر اظہر فرماتے ہیں، جہاں نبی کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کہتے ہیں، جہاں نبی کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کہتے ہیں، زمین کو آسمان کرتے ہیں، سلیہ کو بڑا کرتے ہیں، خزاں میں بولنے والے ملائکت رائے ہدا کرتے وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما رہا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب کو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پر سجا کر پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے،
درود پاک پڑھ لیجئے، بہت آرام ملتا ہے۔ سبحان اللہ، پڑھیے بابا بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں، بس بہت جلد آپ کے سامنے اپنے ماں کے ضمیر کو پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ علماء کرام منبر نور پہ تشریف فرما ہے، سب کے ناموں سے آپ بخوبی واقف ہیں، کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ کی جگہ ہے وہیں آپ منبر نور پہ صحابی قدم بیٹھے ہیں، قوم کی آبرو ملت کے بھرم بیٹھے ہیں، دیکھنے والوں محبت کی نظر سے دیکھو، یہ غلامان شہنشاہ امم بیٹھے ہیں۔ بس اپنے علماء کی، اپنے اکابر کی بس مستجاب دعاؤں کا میں طالب ایک شعر پڑھتا ہوں اپنے امام کا، اور پوری تقریر اسی شعر کے تناظر میں۔ تھوڑی سی آواز باکس کی بڑھا کے رکھیں، ای کو تھوڑا کم کر کے، سمجھ میں آنا چاہیے ان کی آواز۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پار نجد کے قلعے ارادے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدل جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدل جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا۔ اگر حقیقت لگے تو بولے آپ، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اور سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چرارا، سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چرارا، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا، سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چرارا، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا۔ اب سنیں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدوں و مبشروں و نذیرا، گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ اپنے رب کے حکم سے بلاتے ہو اس کی بارگاہ کی طرف، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ۔ اب علماء کی توجہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ یہ ارسلنا جو ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، باب ارسال سے ہے، اور ارسال کے معنی آتے ہیں بھیجنا، اور بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو، بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، میں آپ کے یہاں پر آیا۔ علامہ صاحب کی معرفت، تو علامہ صاحب مجھے آپ کے یہاں بھیجیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے سے موجود ہوں تب نہ آپ کے یہاں ہوں۔ بات کو سمجھتے ہوئے چلیے گا۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، تو محبوب ہیں کب سے؟ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ محبوب ہیں کب سے؟
تو اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ فرمان خدا کا ہے اور زبان مصطفیٰ جانے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ قرآن کے علاوہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث کی تقویت کا اندازہ راویوں سے بھی لگایا جاتا ہے۔ جیسا راوی ہوگا ویسی ہی حدیث ہوگی۔ یہ علماء مشہور فرما ہے جس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کا کہنا ہی کیا ہے، جس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کا کہنا ہی کیا ہے، جس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کا کہنا ہی کیا ہے، جس حدیث کے راوی حضرت حسنین کریمین اس حدیث کا کہنا ہی کیا ہے، جس حدیث کے راوی حضرت مولا علی اس حدیث کا کہنا ہی کیا ہے، جس حدیث کے راوی حضرت عثمان غنی اس حدیث کا کہنا ہی کیا ہے، حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق اعظم اس حدیث کا کہنا ہی کیا ہے، جس حدیث کے راوی حضرت ابو بکر صدیق اس حدیث کا کہنا ہی کیا ہے، اور اس کے راوی مدینے والے سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد واہ واہ کیا کہتے ہیں۔ تو جس حدیث کے راوی مدینے والے مصطفیٰ اس حدیث پاک کا کہنا ہی کیا ہے۔ اب حدیث قدسی سنو، رب ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب سے کونوا کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ رب نے فرمایا کونوا کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں۔ رب فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُحِبَّ، تو میں نے خود پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ عدلی ہے، اللہ عدلی ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی صرف خدا کی ذات ہے۔ جب کچھ نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آگ تھی، نہ مٹی تھی، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، کائنات کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ کی ذات تھی۔ عرض کیا میرے پروردگار جب کچھ نہیں تھا تو مخلوق کی ابتدا کس سے فرمائی؟ سب سے پہلے کو پیدا فرمایا۔ حدیث قدسی فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت ہے فخلقت خلق، میں نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے اپنی نیم سے ہمیں جابر کی حدیث پاک ہے، پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ پتہ چلا اللہ نے سب سے پہلے مدینے والے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ جب پیدا فرمایا ہے جب زمین نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، چاند نہیں ہے، سورج نہیں ہے، ستارے نہیں ہے، ارے کائنات کا وجود ہی نہیں ہے، نہ تو آگ ہے، نہ مٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، اور بشر مرکب ہے چار چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، جو صرف بشر کی نہیں لگا ہے۔ ان کو چاچا کے یہ پیغام دے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا جب آگ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، مٹی نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، اسی کو اٹھا دو درگاہ، دکھا دو چہرہ، نور والی حجاب والے زمانہ والی ہو رہا ہے مدد سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ زمانہ والی ہو رہا ہے کہ محض سے نقاب ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے
اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پیدا سب سے پہلے فرمایا اور بھیجا سب کے آخر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ ہر پیغمبر پر کسی نہ کسی پیغمبر کی چمک میں کام کرتا رہا۔ آج اعلیٰ حضرت سے میں بات کرتا ہوں، میرا امام فرماتا ہے سب چمک والے اجلوں میں چمچا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمچا کیے، اندھے شیشوں میں چمچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمچا کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اپنی ربوبیت کا اقرار کیا اور لوگوں کو اسلام امر مقیم کے کام ہونے کا حکم دیتے رہے۔ تقریباً 1000 سال تبلیغ کرتے رہے۔ جب آپ شریف لیے جا رہے تھے تو اپنے بیٹے حضرت شیش کو بلایا، میرے بیٹے شیش تم نے میرا تبلیغ کا طریقہ دیکھا ہے، بیٹا اسی چمک میں کام کرتے رہنا، اسی روشنی میں کام کرتے رہنا۔ حضرت شیش جا رہے ہیں، اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں بیٹا اسی چمک میں کام کرتے رہنا، بیٹا اسی روشنی میں کام کرتے رہنا۔ حضرت ابراہیم تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے فرما رہے ہیں بیٹا اسی چمک میں کام کرتے رہنا، بیٹا اسی روشنی میں کام کرتے رہنا۔ حضرت اسحاق تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے حضرت یعقوب سے فرما رہے ہیں بیٹا اسی چمک میں کام کرتے رہنا۔ حضرت یعقوب تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے حضرت یوسف سے فرما رہے ہیں بیٹا اسی چمچ میں کام کرتے رہنا۔ حضرت داؤد تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اسی چمچ میں کام کرتے رہنا۔ حضرت موسیٰ تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرما رہے ہیں ٹھیک اسی چمچ میں کام کرتے رہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان میں بنا دیا سن کر میں رہنے والوں نبی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں 570 سال زمانہ گزر گیا، کوئی ولی نہیں آیا، کوئی ولی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، اسی سمجھ میں پیغمبر چمکتا نہیں تھی۔ کیا حال ہو گیا مرنے والوں کا؟ وہ تاریخ کا باب آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگ ان کے پتھر بھی ہوئے تھے، ان کے دل اندھے شیشہ ہو گئے تھے۔ ہر پیغمبر کسی نہ کسی پیغمبر کی چمچ میں کام کرتا رہا۔ ایک پیغمبر کے دور میں 2-3 پیغمبروں کو بھیجا گیا، نبی اسی چمچ میں کام کرتے رہے۔ مدینے والے امر مبارکی عمل ہوتے تھے، ارے بڑے بھائی دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے تھے، ان کے دل اندھے شیشہ ہو گئے تھے۔ ارے پیغمبر کا دور جاہلیت کہلاتا ہے، وہ دور جاہلیت کہلاتا ہے۔ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو بیٹے کو زمین میں زندہ ڈال دیتا، اگر بیٹی نہیں ملتی تو بھاری پتھر اٹھا کر سر سے مار کے اس کو وہیں ہلا کر دیتا تھا۔ اگر کسی جوان اور شوہر مرنا تو اس کو چلا میں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اگر کسی بوڑھی اور شوہر مرنا تو ان کو میدان کا بیٹا مان بازار میں لے جاتا تھا۔ اللہ دور شرارت اور دور دنیا کا دور، اس دور میں لوگ بیوی کو میرے ہار جا رہے تھے، ایسے پرکن دور ہے، ایسے پرخطر ماحول ہے، ہر پیغمبر کسی نہ کسی پیغمبر کی چمک میں کام کرتا رہا۔ نبی بھی عمل میں ہو، کسی پیغمبر کی چمک میں نہیں ہے، کسی پیغمبر کو روشن نہیں ہے۔ نبی کے سنت میں آیا ہے، جن کے ہر دن ہو سکتا زیادہ سخت ہو گئے تھے، جن کے اندر شیشہ ہو گئے تھے، مدینے والے مسلمان ان دنوں میں لوگوں نے زیادہ نام کر دیا اور اللہ نے شیشوں کو مدینے کے صاف آئینے میں تبدیل کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی بہت پالا کر دیا، ہاتھ کے سر دوسرے سے نہیں آیا دیا، اتنا بھی لوگ اور نے حاجی بن گئے۔ کیا نظر خودی میں لوگوں کو واہ 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 کیا نبی جس نے ملک کو مسیحی کر دیا، نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اللہ ذرا پانی کی اٹھا کر کے دیکھیے گا اور میرے ایمان سے سمجھیے گا، ہر پیغمبر کسی نہ کسی پیغمبر کی چمچ میں کام کرتا رہا۔ نبی نے تشریف لائے ہیں، کسی پیغمبر کی چمچ میں نہیں ہے۔ اب اعلیٰ حضرت شیخ سلمان والے کچھ لوگوں نے
میں سے چار رسول اللہ واہ سبحان اللہ سبحان وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت. کہاں تشریف لائے؟ مکے کی سرزمین پر. مکے کی سرزمین پر اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے. سراج کے دو معنی آنا ہے، علماء نے تشریح فرما ہے. سراج کے دو معنی، توجہ میری طرف دینا، ایک جملہ بھی ملی ہو تو پورا مضمون نکل جائے گا. سراج کے دو معنی، ایک معنی ہے چراغ اور ایک معنی ہے سورج. چراغ کسے کہتے ہیں؟ چراغ کی تعریف مفتی احمد یعقوب نعیمی علیہ رحمت کرتے ہیں کہ چراغ اسے کہتے ہیں جس سے نور حاصل کیا جائے، چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہ آئے. مثال کے طور پر ہمارے نبی اہل سنت شیر محمد صاحب قبلہ ایک موم بتی جلا کے یہاں رکھتے ہیں اور تمام تلسی پور اور کٹک اور اطراف والوں سے یہ کہیں کہ اپنے اپنے گھر سے ایک موم بتی لے کے آؤ اور اس سے روشن کر کے لے جاؤ. سب روشن کر لیں، بتاؤ تو موم بتی شیر محمد صاحب نے یہاں جلا کے رکھی، اس کی روشنی میں کوئی کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی. کوئی کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی. اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے اور نبی کیسے روشن چراغ ہے؟ حضرت آدم اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت ابراہیم اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت اسماعیل اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت اسحاق اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت داؤد اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت سلیمان اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت موسیٰ اسی نور سے چمکے ہیں، صدیق اکبر اسی نور سے چمکے ہیں، فاروق اعظم اسی نور سے چمکے ہیں، عثمان غنی اسی نور سے چمکے ہیں، مولا علی اسی نور سے چمکے ہیں، امام حسن اسی نور سے چمکے ہیں، امام حسین اسی نور سے چمکے ہیں، امام زین العابدین اسی نور سے چمکے ہیں، امام شافعی اسی نور سے چمکے ہیں، امام احمد بن حنبل اسی نور سے چمکے ہیں، امام مالک اسی نور سے چمکے ہیں، امام اعظم بن حنیفہ اسی نور سے چمکے ہیں، غوث اعظم اسی نور سے چمکے ہیں، ولی اللہ اسی نور سے چمکے ہیں، صادق پاک اسی نور سے چمکے ہیں، فائز اکبر اسی نور سے چمکے ہیں، بابا بائی اسی نور سے چمکے ہیں، مخدوم پاک اسی نور سے چمکے ہیں، اور آگے بڑھو حضور بارگاہ پاک اسی نور سے چمکے ہیں، اور آگے بڑھیے گا سرکار اللہ حسین اللہ حسین اسی نور سے چمکے ہیں، حضور الشریعہ اسی نور سے چمکے ہیں، حضور حسین اللہ علیہ بریلی سے پکار کے رہتے ہیں، چمک اس کے پاتے ہیں، چمکانے والے چمک اس کے پاتے ہیں، چمکانے والے میرا نام بھی چمکا دے، چمکانے والے سب اسی نور سے چمکے. حضور حبیب ملت چمک رہے ہیں اسی نور کا سلسلہ ہے. بے شک حق ہے. حضور مجاہد ملت کا مشن چمک رہا ہے اسی نور کا سلسلہ ہے. بے شک حق ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا. ایک معنی، دوسرا معنی سنیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا. سبحان اللہ. اب سنیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی زیادہ علمی بات نہیں ہو رہی ہے؟ ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. اللہ علیہ سلامت رکھے. سنیں علماء کی توجہ. سراج کا ایک معنی آتا ہے سورج. سورہ نبا میں ہے اللہ فرماتا ہے وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے تہتا ہوا سورج بنایا. سورج کے اندر جو نور ہے نا روشنی، وہ اس کی اپنی ذاتی روشنی ہے، کسی سے لی نہیں اس میں. سورج کی جو روشنی ہے اس کی اپنی ذاتی روشنی ہے، اور چاند کے اندر جو روشنی ہے وہ اس کی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے. ستاروں میں جو روشنی ہے اس کی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے. سورج کی لائٹ اس پہ پڑتی ہے تب چاند چمکتا ہے، تب ستارے چمکتے ہیں. تو سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے. چاند جو ہے صاف شفاف آئینے کی طرح ہے، جیسے آئینے پہ عکس پڑتا ہے تو یہ دکھتا ہے.
ایسے ہی سورج کی کرنیں، سورج کا نور چاند پہ پڑتا ہے، چاند چمکتا ہے، سورج مٹتا نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہن سے بات نکال دینا، تم سوچو ہمارے تو سورج ختم ہو گیا۔ سورج مٹتا نہیں ہے، ہماری نظروں سے چھپ جاتا ہے، ہماری نظروں سے چھپ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت پہ قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ سائنس کہتی ہے کہ چاند سورج اپنی جگہ ہے، زمین گردش کرتی ہے، زمین چکر لگاتی ہے۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ جو دنیاوی تعلیم سے تعلق رکھنے والے ہیں، کالج یونیورسٹی سے، وہ جانتے ہیں۔ اللہ چلے گا جی، جو کالج سے اسکول سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ سنیں، سائنس کہتے ہیں زمین چکر لگاتی ہے، چاند سورج اپنی جگہ ہے، اور قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْحَکِیم۔ سورہ یاسین شریف۔ زمین اپنی جگہ ہے، چاند سورج چکر لگاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا، فوز المبین ذرۃ حرکت زمین، اسی سے تعلق۔ اور سائنس دانوں کی سائنس تحقیق کے مطابق اعلیٰ حضرت نے ان کا رد کیا اور فرمایا کہ زمین جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، چاند سورج چکر لگاتی ہے۔ یہ ثابت کیا اعلیٰ حضرت نے۔ اگر زمین چکر لگاتی نا تو تمہارے گھروں کے دروازے روزانہ بدلے ہوئے ملتے۔ آج پورب میں ہے، اگر زمین گھومتی تو کبھی پچھم میں ہو جاتا، کبھی اتر میں، کبھی دکن میں، جی جی ہے نا؟ زمین نہیں، زمین اپنی جگہ ہے۔ چاند سورج چکر لگاتے ہیں اور سورج مٹتا نہیں ہے۔ سورج پہاڑ کے پار چلا جاتا ہے تب ہمارے یہاں رات ہو جاتی ہے، ورنہ کچھ ملک ایسے بھی ہیں یہاں رات ہوتی ہے تو وہاں دن ہوتا ہے، اور جب وہاں رات ہوتی ہے تو یہاں دن ہوتا ہے۔ سورج مٹتا نہیں ہے، سورج ہماری نظروں سے چھپ جاتا ہے۔ وہ لوگ تو کہتے ہیں مدینے والے پاکستان میں گستاخی کرتے ہوئے نبی معاذ مٹی نہیں رہے، ان کو یہ پیغام دے دو کہ جس سورج کو سچائی میں ملا ہے وہ سورج نہیں ملا ہے، تو سمجھو مدینے والے سبحان اللہ، اللہ اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ۔ تو سورج مٹتا نہیں ہے، ہماری نظروں سے چھپ جاتا ہے۔ سورج کا جو نور ہے وہ اپنی ذات کا نور ہے، اس نے کسی سے لیا نہیں ہے۔ چاند میں جو نور ہے وہ سورج کا ہے، ستاروں میں جو نور ہے وہ سورج کا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، فرماتا ہے تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے ہیں تارے، انبیاء اور پیارے، تجھ سے ہی نور دیا جاتے ہیں، جس میں جو بھی نور ہے پیغمبر میں سب مدینے والے کا بے شک بے شک، سندر نبی کی سلطہ ہے۔ اب سنو، جب سورج نکلتا ہے تو کیا چاند نظر آتا ہے؟ نہیں، جب سورج نکلتا ہے تو ستارے نظر آتے ہیں؟ نہیں۔ یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا سب سے پہلے فرمایا، سب سے آخر میں بھیجا، کہ سب اپنے اپنے وقت میں چمکے اور روشنی پھیلائیں، اور جب آفتاب نبوت و رسالت طلوع ہو تو سب چھپ جائے، سب چھپ جائے۔ جیسے سورج جب ہماری نظروں سے نمایاں ہو جاتا ہے تو ستارے نظر آنے لگتے ہیں، چاند نظر آنے لگتا ہے، لیکن ملتا کوئی نہیں ہے۔ جب نبی دنیا میں تشریف لائے
تمام پیغمبر تشریف لے جا چکے تھے. اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. تو ہے خورشید رسالت پیاری، چھپ گئے تیری دیا میں تارے، انبیاء اور حضرت مہتارے، تجھ سے ہی روح کیا کہے. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے ان کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سجدے میں گرا کہتے ہیں وہ ہے میرے نبی کی ذات. ایک شعر اور سنو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. نبی کے نور کو جب اللہ نے پیدا فرمایا اس سے پہلے کچھ تھا؟ فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جان ہے جہان کی. بولو جان ہے جہان، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آسان کر دوں. پھر اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت سمجھنا آسان نہیں ہے، بڑے بڑے عالموں کو بھی لغت کا سہارا لینا پڑتا ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری کا مطلب نکالنے کے لیے. آپ کے گھروں میں گھڑی لگی ہے، یہ گھڑی ٹائم جس میں دیکھتے ہو آپ، اس گھڑی کی جان کیا ہے؟ اس گھڑی کی جان ہے بیٹری. یہ جو موٹر سائیکل چل کے جا رہی ہے اس کی جان ہے پیٹرول. اگر پیٹرول ختم ہو جائے تو گاڑی آگے بڑھے گی. اچھا گھڑی کا جو سیل آپ ڈالتے ہو نا بیٹری، اس کو جب آپ ڈالیں گے تبھی نہ سوئی آگے بڑھے گی. اور جب اس کو نکال لیا آپ نے، اگر 12 بجے آپ نکالیں گے تب تو دینا میرے 12 بجے آپ نے نکالا تو کیا سوئی آگے بڑھے گی؟ اگر بیٹری نہیں ہے اس میں سوئی آگے بڑھے گی. پیچھے والے سوئی آگے بڑھے گی نہیں بڑھے گی نا. اور جیسے ہی 1 سال بعد 2 سال بعد 3 سال 5 سال 10 سال کے بعد جیسے ہی آپ بیٹری لگائیں گے سوئی چلنا شروع ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، مصطفیٰ جہان کی جان ہے. مصطفیٰ ہے تو جہان ہے، مصطفیٰ ہے تو جہان ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اب بتاؤ مجھے جب نبی معراج سے تشریف لے گئے تو نبی کہاں سے تشریف لے گئے؟ پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو لے کے آؤ. آج میں اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 70,000 فرشتے تھے ان کو ساتھ میں لیا. حضرت میکائیل کے ساتھ میں 70,000 فرشتے تھے ان کو ساتھ میں لیا. 1,40,000 فرشتوں کا جنون لے کر کے حضرت جبرائیل حضرت میکائیل آ رہے ہیں. حضرت جبرائیل نے حکم دیا کہ رب محبوب کو مکے کی سرزمین سے لانا ہے. رات کی 27 ہے، چاند بھی ڈوب چکا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. رب محبوب کو لانا ہے تو روشنی میں لے کر کے آئیں گے. فرشتوں سے کہا فرشتوں چندنی مشعلیں لے لو، فرشتوں کو اپنے ہاتھ میں چندنی مشعلیں لے لو اور اپنے محبوب کو لے کے آنا ہے. جیسے ہی فرشتوں نے چندنی مشعلیں اپنے ہاتھ میں لی، رب نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل عرب سے ہی بولا تیرے محبوب کے لیے محبوب سے لانا ہے. رات کی 27 ہے، چاند بھی ڈوب چکا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تیرے محبوب کو روشنی میں لانا چاہ رہے ہیں. رب نے فرمایا جبرائیل ان فرشتوں سے کہو کہ یہ چندنی مشعلیں یہی جنت میں رہتے ہیں. میں نے اپنے محبوب کو لے کے اپنی سر کے جائے میں 70,000 فرشتے لیے تھے. ان فرشتوں میں سے روشنی بھی روشنی ہو جائے گی. کچھ نہیں نکلے آگے، سب کی خوشحالے، کچھ نہیں نکلے آگے، سب کی خوشحالے. شمع آیا شمع جبرائیل علیہ السلام آئے، رب کے محبوب کو جگایا. کہاں سے سفر شروع ہوا؟ قرآن بیان کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بات سے لے گیا اپنے محبوب کو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی. اللہ اکبر. کہاں کا سفر ہو رہا ہے؟ خانہ کعبہ سے
بیت المقدس فلسطین میں شام کا اب ذہن کو کم کریے گا جب مسجد اقصی میں نبی پہنچے جتنے انبیاء کرام تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء نے لگا کے مسجد اقصی میں کھڑے ہوئے اور امام کا انتظار ہو رہا ہے نبی تشریف لائے مصلی امامت میں کھڑے ہو گئے دیکھو جو نبی کے صحنے آئے تھے جو بھی ہاتھ باندھ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو بچے چہرے پیدا کیے گئے ہیں وہ ملنے میں ہیں اور سب سے آخر میں آئے ہیں وہ بھی ملنے میں ہیں اب آنا ہوا رسول نماز حج نے کھائی آیا ہو ہمارے آئے جس کا سب پیچھے حاضر جو سب سے میرا آگے ہمارا اللہ شاندار کچھ بھی کو دیوا ہے تکلیف میں کوشش صحیح والی نہیں لگا دے نماز سر مانے بھید نماز اقصی میں یہی راز تھا تاکہ اول اور آخر کا معنی ظاہر ہو جائے جو سب سے آخر میں آئے ہیں نا وہی سے اول ہے نماز اقصی میں تھا یہی آیا اول آخر ہے دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے نبی وہاں سے تشریف لے گئے پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا پانچواں چھٹا سدرۃ المنتہا کعبہ قوسین مکہ لا مکہ رب کے قرب خاص میں پہنچے کتنا وقت لگا ہوگا جان ہے وہ جہان کی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کتنا وقت لگا ہوگا کتنا ٹائم لگا ہوگا رب کا دیدار کیا انبیاء سے ملاقات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جنت کو دیکھا جہنم کو دیکھا کتنا وقت لگا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے اللہ کا محبوب جانتا ہے بے شک کتنا وقت لگا ہوگا اور ادھر بستر بھی گرم ہے زنجیر بھی ہل رہی ہے وضو کا پانی بھی بہ رہا ہے اور آقا معراج کر کے تشریف لے آئے بات سمجھ میں آ رہی ہے توجہ دینا میری طرف اٹھک بیٹھے کا ماحول مت بنانا بہت جلدی اپنی جگہ بیٹھے وہ بہت کم ہے میرے پاس آقا معراج سے تشریف لے آئے مسجد اقصی پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا سدرۃ المنتہا مکہ لا مکہ کعبہ قوسین و ادنیٰ ساری منزلیں پار کی لا مکہ پہنچے رب کا دیدار کیا جنت دیکھی دوزخ دیکھی جہنم میں جو عذاب ہو رہے تھے وہ عذاب دیکھے جنت کے محلات دیکھا کتنا وقت لگا ہوگا اللہ جانے آقا محمود جانے اور ادھر پانی بھی رہ رہا ہے بستر بھی گرم ہے زنجیر بھی ہل رہی ہے زنجیر لے رہی ہے لے رہا لوٹے تو ہمیں پانی کا گھر لے رہا آئے گئے حضور نے عرش ہمارے پاس سدرۃ المنتہا کا بول رہا ہر بندہ ہے حضور پر نشر ہوگا میں حسین کا مصطفیٰ جان رحمت مشریف بھی آئے زنجیر بھی ہل رہی ہے بستر بھی گرم ہے پانی بھی رہ رہا ہے ارے آپ بند ہے اب آنا حضرت کا شیر ہم سنیں گے کیا تمہاری سمجھ میں آیا ایمان سے محبت فرمانے ہے وہ ضرور رنگ میں کچھ نہ وہ ضرور کچھ نہ ہو جان ہے وہ وہاں کی کیسے بھائی کی سنی جن کے نام لو بھائی 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 نکال لو سارا ہی بھائی رکھیں گے کوئی آگے نہیں لگی سکتی 10 سال کے بعد کیسے ہی بیٹھ جائے کوئی آگے بڑھنے لگی مصطفیٰ عالم کی جانب ہے جب نبی ابن شریف لے لے اس عالم سے نبی عالم شریف لے لے اس عالم کی جو یہاں تھی وہی کو لے گئی جو یہاں تھی میدان آنے کے کرا دیا گیا مصطفیٰ تشریف لے لے اور وہ عالم جان بات آئی دنیا میں نظام کرنے لگا دنیا کا ماحول ہونے لگا وہ دونوں کو کچھ نہ وہ دونوں
کی جان ہے، مصطفیٰ عالم کی جان ہے۔ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے مدینے والے مصطفیٰ اپنی قبر مبارک میں زندہ، تو زندہ ہے واللہ زندہ ہے، میری جسم عالم سے چھپ جانے والے۔ کہاں تشریف لائے نبی؟ مکے کی سرزمین پہ۔ مکہ پوری دنیا کا بیچو بیچ سینٹر ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے پوری دنیا کا بیچو بیچ سینٹر ہے، نبی وہاں تشریف لائے۔ اب سنیں میرے نبی کی شان۔ عبد المطلب کا بیان ہے کہ میں سحر کے وقت چلا جاتا تھا کعبے کا طواف کرنے، انا اطوف بالکعبہ، میں کعبے کے چکر لگا رہا تھا، طواف کر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، اچانک سے کعبہ اتنا جھکا اتنا جھکا اتنا جھکا کہ لگ رہا تھا کہ کعبہ شہید ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، عبد المطلب سوچ میں پڑ گئے کہ کعبہ کس کے لیے جھک رہا ہے؟ آواز آتی ہے میرا محبوب آیا ہے، کعبہ اس کے لیے سجدہ کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ہوئی وہ بھی اللہ پہ لاتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں آگے بتا ساری دنیا تیری طرف جھک رہی ہے اور تو کس کے لیے جھک رہا ہے؟ تو کعبے سے آواز آتی ہے ہمارے مولا سنو یہ حقیقت ہے کہ ساری دنیا میرے طرف جھک رہی ہے اور میں کس کے لیے جھک رہا ہوں؟ وہ کعبے کا کعبہ ہے، وہ کعبے کا کعبہ ہے۔ ہاتھوں شہنشاہ ہاتھوں شہنشاہ کعبہ تو دیکھیں، اب کعبہ دیکھیں، اب جو حج کر کے آئے ہیں یا عمرہ کر کے آئے ہیں ان کی میں مدد چاہتا ہوں۔ سونے کا کرنالا ہے کعبے کے بائیں جانب جسے میدان رحمت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے جناب میرے کرم کے چھیتے اب رحمت میں یہاں روز کرنا دیکھو اس کے میزان رحمت میں سونے میں کرنالے کے کعبے کی آنکھ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کعبے کی آنکھ کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ کوئی مشہور مان لے کر جائیں گے تو کوئی دکان اندر ہوگی، مثال کے طور پر اگر کپڑے کی دکان ہے یا برتن کی دکان ہے، دکان اندر ہوگی تو باہر بورڈ لگا ہوگا اور اس پر تیر میں نشان لگا ہوا ہوتا ہے کہ اگر برتن چاہیے تو مامان کے اندر دکان ہے، اگر کپڑا چاہیے تو مامان کے اندر دکان ہے، تیر کا نشان ہوتا ہے۔ فلاں سامان چاہیے تو اس طرح مارکیٹ میں چلے جاؤ۔ سونے میں جو فرمانا ہے جسے میزان رحمت کہتے ہیں، جسے کعبے کی آنکھ کہتے ہیں، وہ کوئی نہیں ہے اور وہ ہے جن حضرات کی طرف فرمانے ہیں جب حاجی کعبے کے طواف کرتے جب میزان رحمت میں پہنچا ہے تو وہ میزان رحمت سونے میں فرمانا کعبے کی آنکھ ہے۔ دنیا کے اندر میں آنے والے حاجی دنیا کے اندر میں آنے والے حاجی کرنے والے حاجی سے اس کے قدم میں محبت کرنا چاہتا ہے، سنگم میں چلا جاتا ہے، وہاں سے سن کو رہا کعبہ سے آدمی سے رہا وہاں سے سن کو رہا کعبے سے آدمی سے رہا میری آنکھوں سے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان حمود اللہ پہ لاکھ سلام سردار مکہ حضرت عبد المطلب کا بیان ہے کہ جب میں محمد کعبے کی طرف جا رہا تھا تو میری نظریں فرق ہی نہیں کر پائی کہ میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ نہیں کر رہا۔ گویا کعبے کو بھی نام ہے کہ مجھے معبودان معبودات سے پاک کرنے والا پیغمبر تشریف۔ مفتی آزاد کے کہتے تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی کعبہ ہوا پھر کعبہ کر ڈالا تو سمجھ نشانہ ہے تم ماہر نبوت کے چل پائے گا۔ نبی کی آمد کتنے سال رہے نبی ابھی اماں کے پاس؟ جب پیدا ہوئے تب حلیمہ سعدیہ نبی کو لے کے جا رہی تھی اور بھی عورتیں آئی ہیں، امیروں کے بچے جلدی جلدی ان کی سواریاں تیز تھی، فربا تھی، موٹے تازی تھی تو وہ دوڑاتی ہوئی سواریاں لائیں، جتنے امیروں کے یہاں بچے تھے وہ لے کر کے عورتیں جانے لگیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دروازے پہ آئیں داعیاں، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلتا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو وہ یہ کہہ کے چلی جاتی کہ ملے گا کیا؟ ارے وہ جاتی نہیں تھی، نبی نے ان کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ حلیمہ سعدیہ نے سوچا لاؤ کوئی بچہ نہیں ہے، خالی جانے سے بہتر ہے انہی کو لے جاؤں۔ رو رہی حلیمہ، سواری مکے کے بازار میں بیٹھ گئے، چلنے کی طاقت نہیں، پیدل آئی اور رو رہی حضرت آمنہ کے مکان پہ آئی، کیا بچہ ہے؟ کہا ہاں بچہ ہے۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا حلیمہ۔ حلیمہ اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں اندر گئی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور جیسے ہی میں نے دیکھا محمد تعالیٰ میں لے ہوئے ہیں، جیسے ہی میں نے نبی کو گود میں لیا، کہتے ہیں آنکھیں کھولی، میں رو رہی تھی، نبی مسکرائے، نبی کو مسکراہٹ آ گئی، میرے منہ پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ایمان سے محبت قسم سے وہ ہے میرے نبی۔ حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں جب میں لے کے چلنے لگی تو میں موت وہی رہی، پیدا جاؤں گی کیسے؟ کیا رہا تھا کہ سواری کی مکے کے بازار میں لائی جائی تھی، وہ حضرت آمنہ چوکھے پر سوار بیٹھی ہوئی ہے، وہ آیا ہے، چلے آیا ہے، وہ لے آیا ہے، وہ سارے جہان کے لیے آیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں سواری کر رہی تھی، وہ میری سواری جب چلنے لگا نہیں لے رہی تھی، کمزوری کی وجہ سے مکے کے بازار میں اب اس میں میری طاقت آ گئی، طاقت آ گئی، جب مجھے میرا نہیں لے رہی تھی، جو اور بچے لینے نہیں لے چاہتی تھی، مکے کے بازار میں ان کو پیچھے چھوڑ دیا میری سواری میں، اور میری سواری آگے نکل گئی، وہ کہتی ہے اس امیر کا بچہ لے کر آئی ہے، ابراہیم کا بچہ لے کر آئی ہے، حلیمہ سعدیہ کون سے امیر نے تیرے یہ سواری آئی ہے، تو نے سواری کر رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے سواری نہیں کی ہے، اس نے پیسے لایا حلیمہ سعدیہ کہتی تھی میں جس گلی سے گزرتی تھی بندے خوشبو سے مہک جاتی تھی، میں جو راستوں سے گزرتی تھی راستے خوشبو سے مہک جاتے تھے، حضرت علی کے کوئی نہیں مہک کے کوئی نہیں ملے تھے، کوئی نہیں ملے تھے، اس راہ چل رہے ہیں۔ واہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جس راہ چل گئے ہیں اونچے بتا دیے ہیں۔ 2 سال دودھ پلایا حلیمہ سعدیہ نے، لے کے آئی نبی کو، جیسے ہی حضرت آمنہ کی گود میں دیا تو رونے لگی حلیمہ سعدیہ، اپنا دامن پھیلا دیا حضرت آمنہ کے سامنے۔ توجہ دینا، 2 سال کے بعد بیٹا ملا ہے حضرت آمنہ کو۔ آج ہمارا بیٹا 1 سال کے بعد اگر باہر سے آئے تو کتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت آمنہ پیار کرنے لگی نبی لال گود میں لے کے، حلیمہ سعدیہ نے دامن پھیلا دیا۔ حضرت آمنہ نے کہا حلیمہ تھوڑا صبر تو کرتی تھی، تو یہ سمجھ رہی ہے کہ والد نہیں ہے اس لیے تجھے کچھ ملے گا نہیں؟ حلیمہ تھوڑا سا صبر کرتی، 2 سال کے بعد میرا بیٹا مجھے ملا ہے، مجھے پیار تو کر لینے دے، مجھے لاج تو کر لینے دے، میں تجھے تیرا انعام دوں گی، میں تجھے تیرا نذرانہ دوں گی۔ اور حلیمہ نے رو کے کہا حضرت آمنہ مجھے انعام نہیں چاہیے، ارے اور بچے تو وہ ہیں جن اللہ نے پورا ہونے میں بعد میں پورا ہونے میں بعد میں اللہ کے گھر والوں کو انعام دیتے ہیں۔ ارے یہ جو ایسے مبارک ہے، ایسے مبارک ہے، جیسے ہی میرے قدم میں اسی دن یہ انعام مل گیا، اسی سے مجھے انعام مل گیا۔ میرے گھر والوں کی زندگی پورے بڑے مجبورے نہیں تھی، میرے گھر کی بڑی کر دی، میری بڑی دنیا نہیں دے رہی تھی، جیسے ہی انہیں قدم پڑے میرے گھر کی بڑیوں نے شروع کر دیا، اور سے کہتی تھی اپنے بچوں سے تم جہاں انڈے نہیں چلاتے، جہاں ہم چلتے ہیں، تم کہاں پر پڑھنے نہیں جاتے، جہاں ہم پڑھنے چلتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کی تاکہ ہماری دینے لگے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میرے قبیلے
دو بچے لے کر آتی تھی حلیمہ اپنے مبارک بچے کا سر ہاتھ ہمارے بچے کے سر پہ رکھوا دو تاکہ ہمارے بچے شفایاب ہو جائیں. ہمیں دستوں مبارک پانی کے برتن میں ایک برتن میں پانی ہو اور ہمیں ڈلوا دو تاکہ ہمارے بچے اس کو پی لیں, ہمارے بچے شفایاب ہو جائیں. جب تعداد زیادہ ہونے لگی جب حلیمہ نبی کے پائے مبارک کو میں اندر نبی کے پائے مبارک کو مدمر دیا میں پانی سے اور نبی کے کلمے میں مطالعہ کرنے کے خوشیوں میں پانی کو حلیمہ سعدیہ نے اپنے نام کو کھو دیا کیا رہا ہم سے پانی چاہیے کوئی میں لے کے چلا جائے اور میں پانی لے جاتی تھی اپنی اپنی ماں بچوں کو بھی رکھتی پکا شفایاب ہو جاتے آج ہم دکانوں میں جس کے جس کے حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں انہوں نے اجرت تو مجھے چاہیے ہی نہیں, مجھے اجرت نہیں چاہیے, پھر روتی کیوں ہے؟ کہا مجھے ان سے ایسی محبت ہو گئی ہے کہ میں ان سے دور نہیں رہ سکتا. حلیمہ کیا چاہتی ہے؟ کہا کچھ دن کے لیے نہیں گھر اور کچھ دن کے لیے. حضرت آمنہ کہتی ہے 2 سال کے بعد میرا لال مجھے ملا اور حلیمہ تو پھر مانگ رہی ہے. سن میرے گھر کی میرے خاندان کی یہ ریت رہی ہے جو ہمارے سامنے دامن پھیلاتا ہے اسے خالی دامن نہیں بھیجتے ہیں, اس کے دامن کے مرادوں سے بھر دیا جاتے ہیں. وہاں لے جا حلیمہ میرے لال آپ جتنے دن چاہیں اتنے دن اپنے پاس رکھ. 2 سال اور رکھا. کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال. یہ علماء صاحب قبلہ جب شق صدر کا معاملہ پیش آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے گئے. 2 لوگ آئے, آپ کو پکڑا, زمین پہ گرایا, سینے کو چاک کیا اور اندر سے دل نکالا اور اسے ایک کشت میں رکھا, اس کو غسل دیا, دھویا, پھر دل کو وہیں پہ کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. پہلا آپریشن شق صدر. یہ بات ان کے بیٹے نے دیکھ لی, حلیمہ سعدیہ کے دوڑتے ہوئے آئے, روتے ہوئے, امی بھائی محمد کو کسی نے قتل کر دیا. آئے دوڑتے ہوئے روتے ہوئے. حلیمہ سعدیہ حواس باختہ ہو گئی اور روتی ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ نکلی جنگل کی طرف. واہ محمد کہتی ہیں میں نے دیکھا تو نبی کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں, سینے سے لگا لیا. حلیمہ سعدیہ پھر لے کے آ گئی. حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا ان کو مکہ پہنچا دو, ان کی والدہ لے کے آ گیا. کتنے سال آئے نبی؟ 2 سال اپنی ماں کے پاس. 2 سال. جب عمر شریف نبی کی 6 سال کی ہوئی تب حضرت آمنہ آپ کو لے کر کے آپ کی ننہال مدینہ منورہ میں. اے تلسی پور اور قرب و جوار میں رہنے والے, اس وقت مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا, اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا جس کے معنی آتے بیماریوں کا گھر. مدینہ تو میرے نبی کی قدموں کی برکت سے بنا ہے, مدینہ تو میرے نبی کی پائے مبارک کی برکت سے بنا ہے. حضرت آمنہ کے لیے کیا آئی تو واپسی کے موقع پہ مکہ اور مدینے کے بیچ میں ایک جگہ ہے جسے نام عقبہ کہتے ہیں. وہاں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی, یہاں خاتون بیمار نہیں ہوئی, خاتون بیمار ہوئی تھے, کعبہ ٹھہر گیا, کعبہ رک گیا. آمنہ کے پاس میں 6 سال کی عمر میرے آقا نہیں, کعبہ والے بھی چلے آتے ہیں, کعبہ کے سردار نہ رہا. آمنہ ہم نے بہت چاہا کہ طبیعت ہو جائے, لیکن آپ کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں لگ رہا ہے, اس لیے ہمیں اجازت دو, اب ہم جانا چاہتے ہیں. حضرت آمنہ نے فرمایا اپنے والے تم جانا چاہتے ہو سو چلے جاؤ, مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے, میں یہ وعدہ کر میرے بابا رحمت کرتا ہے, آپ چلا جاتا ہے. حضرت آمنہ کے پاس ساتھ میں باندھی ہوئی ایمن کی 5 سال عمر میرے آقا کی ہے, اپنے دل کے ہاتھ کو بتانے کی میرے نبی کی بات سے آنا ہے, وہ گھڑی آئی سے آنی ہے, وہ ٹائم آیا سب سے آنا ہے, وہ لوگ آیا
मौन है, बंदा मजलूम जान आके मौन है, मर के जाते हैं हजारों आदमी, आंखों में मैदान आके मौन है, बाबा जिंदगी में समझा चुके, मान लो मेहमान आके मौन है, दम नबी वालों को जाकर मेरा आम गुजारी हुआ अल्लाह अकबर। नबी ने ये मां का साया से उठने वाला है, मुश्किल का मां साया से उठने वाला है, नबी यही मां का सर को अपने नबी अभी मां का सर दबा रहे हैं, जन्नत में हुरों ने अल्लाह हमें मेरा याद हम आने मां की खिदमत करे, नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का कलाम बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसमें हयात बोल रहा था कि मां की खिदमत में नजर नौनियत ब्यूटी लगाने लगा नहीं होता है, मां की खिदमत में हर बेटा जी अपनी मां की खिदमत करता है, नबी अपनी मां का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हज़रत आमिना के चेहरे पर गिरे, हज़रत आमिना ने आंखें खोल देखा तो नबी रो रहे हैं, अपना हाथ नबी के चेहरे पे फेरते हुए कहते हैं मत रो मेरे लाल आंसू मत बहा मेरे लाल मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि हंसाने के लिए आया है, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। हर बच्चे माँ बाप की मोह इसलिए रोती थी कि माँ बाप बाबा सहारा होता है, मेरे लाल तुमके सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है, दिल सारी खुदाई का सहारा है, हम लोगों को रखा दुनिया का सहारा। वाह नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिर, हजरत आमिना ने कहा मत बहा मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, अगर किसी बच्चे के बाप का इंतकाल हो जाए तो घर में कितने लोग होते हैं उस बच्चे को सहारा देने की बात करने वाले, घर में कितने लोग होते हैं जो बच्चे को सीने से लगा के कहते हैं मत रो मेरे लाल, अभी हम मौजूद हैं। कभी चचा सीने से लगा के कहता है मेरे लाल मत रो, अभी तेरा चचा मौजूद है। कभी ताऊ सहारा देने की बात करते हैं, कभी नाना सहारा देने की बात करते हैं, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा खाली सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी, बाप का साया तभी सर से उड़ गया जब नबी अपनी मां के शिकम में थे। 6 साल के हुए मां का साया भी सर से उड़ गया, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया में चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे सुने मेरे हाल के लिए रहमत बनाना है, उसमें साथ से मां के शिकम में मां का साया उड़ गया। 6 साल के हुए मां का साया उड़ गया, 8 साल के हुए दादा का साया उड़ गया। रब्बी रहमतों ने हमारी रहमत में कोई समाज में तुम क्या जानो, अगर मेरी मां जिंदा होती, अगर मेरा बाप जिंदा होता, अगर मेरे दादा जिंदा होते, और ये मक्का सलाम का चल बुलंद में होते तो मां का बेटा मेरा बताए मेरे गुलाम बच्चा बुलंद में किया, बाप का बेटा मेरे साए मेरे गुलाम बच्चा बुलंद में किया, दादा कहते बेटा मेरे रोड सबके साए मेरे गुलाम बच्चा बुलंद में किया। रब ने मेरे आए नहीं उठा लिए, दादा दुनिया में चले जिसे मैंने बनाया है वो किसी का इंसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी मुस्तफा अपनी मां की विशाल पर आंसू बहा रहे हैं। हजरत आमिना ने कहा मेरे लाल मैं कुछ कहना चाहता हूं। नबी के कानों को करीब करके हजरत आमिना कहती है मेरे लाल मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारे जहान में तेरा चर्चा होगा मेरे लाल। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा। तोहरा इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रहे हैं, पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रहे हैं, ये कहा और नबी को प्यार किया। नबी को गोद में लेके उम्मे ऐमन को देते हुए कहा उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है, मेरे लाल को दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना, मेरे लाल को हिफाजत के साथ सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा देना। हजरत आमिना की आवाज रुक गई, नबी अपनी मां का जिस्म हिला के कहते अम्मी और बोलो, अम्मी और बोलो। अब हजरत आमिना की आवाज रुक गई, मां के शिकम में बाप का साया हो गया। 6 साल के हुए मां भी दुनिया से चली गई, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए।
نبی اپنی ماں کا جسم ہلا کے کہتے امی اور بولو نا، امی اور بولو نا۔ نبی کی والدہ کی آواز ام ایمن کا کہنا ہے 6 سال کی عمر میں نبی نے اپنی ماں کی قبر تیار کی، تفریحی بات وہ عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ، وہ عرب کی شدت کی گرمی، ہر طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں، ہر طرف ببول کے درخت ہی درخت۔ نبی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر تیار کی، اور جب اپنی ماں کو دفن کر کے تشریف لے جا رہے تھے، ام ایمن کہتی ہے میں تھوڑی دور بڑی تھی، نبی نے اپنا دست مبارک مجھ سے چھڑایا اور دوڑ ہوئے آئے اور اپنی ماں کی قبر سے آ کے لپٹ گئے اور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے رونے لگے۔ ام ایمن کہتی ہے جتنا میں نے محمد کو ماں کے وصال پہ روتے ہوئے دیکھا، اتنا میں نے مکے میں کسی بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اے تلسی پور اور کٹک میں رہنے والوں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر لو۔ جس دن ان کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے نا، اس دن چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی، ماں باپ جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی۔ آج جس بوڑھے باپ کی کھانسی ہمیں اچھی نہیں لگتی، آج جس بوڑھی ماں کا بولنا ہم کو اچھا نہیں لگتا، کبھی اپنے بچپن پہ غور کرو۔ جب بچپن میں ہم چھوٹے سے تھے نا، تو یہی ہمارا باپ ہے جو ہماری خواہشیں پوری کرنے کے لیے دوسروں کے گھروں میں مزدوری کرتا، لیکن ہماری پڑھائی کے لیے پیسے جمع کرتا۔ آج بیٹا 4 پیسے کیا کمانے لگے، تھوڑی سی دولت اس کے پاس آ گئی، ماں باپ کا بل کر گھر سے باہر کر دیتا ہے۔ آج ہمارے کمرے میں اے سی چل رہا ہے، ہمارے کمرے میں کولر چل رہا ہے، ماں باپ ہے کہ تینوں جھوپڑیوں میں رہ کے زندگی گزار رہا ہے۔ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ اولاد کو جوان کرتے ہیں؟ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں؟ ہم کون سا منہ لے کے جائیں گے اپنے نبی کی بارگاہ میں؟ ہم کون سا چہرہ لے کے جائیں گے اپنے آقا کی بارگاہ میں؟ قیامت میں میرے نبی نے ہم سے پوچھ لیا بڑھاپے میں ماں باپ کی دولت ملی تھی کیا کر کے آئے؟ کیا کہو گے ان کا بستر گھر سے باہر کر کے آئے؟ آج عید کے موقع پہ ہمارے بچے شاپنگ مال سے کپڑے خریدتے ہیں، ہمارے بچے اچھی دکانوں سے کپڑے خریدتے ہیں، اور ہمارے ماں باپ پرانے کپڑے پہن کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک بار بچپن میں ہمیں تمہاری ماں نے کہہ دیا تھا تمہارے والد سے کہ میرے بچے کو عید پر نئے کپڑے چاہیے، اس باپ نے دوسروں کے کھیتوں میں مزدوری کر کے پیسے جمع کیے، شہر میں کام نہیں چلا، دوسرے شہر گیا کام کرنے کے لیے، عید پر اپنی اولاد کو نئے کپڑے بنا کے دیے۔ آج وہی اولاد جوان ہو گئی، 4 بیٹے ہیں، ایک چھوٹا کہتا میں کو رکھوں مجلا رکھ کے، مجلا کہتا میں کو رکھوں بڑا رکھ کے۔ یاد رکھنا میرے آقا فرماتے ہیں جس سے اس کے ماں باپ راضی، اس سے اللہ راضی، اس کا رسول راضی، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض، اس سے نہ اللہ راضی نہ اس کا رسول راضی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں یمن میں نوجوان صحابی آئے تھے، ملک یمن سے آئے اور آقا کی بارگاہ میں آئے، کہتے یا رسول اللہ میں یمن سے آیا ہوں، یا رسول اللہ میں جتنی میری عمر بچی ہے نا زندگی اب واپس نہیں جاؤں گا میں اپنے یمن، آپ کے قدموں میں گزاروں گا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ میں واپس نہیں جانا چاہتا، اپنے نبی کی سیرت پر قربان جاؤ۔ نبی فرماتے ہیں حل لک ابوایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا تمہارے ماں باپ حیات ہیں؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ماں باپ زندہ ہیں میرے۔ فرمایا کیا اجازت لے کر آئے ہو ماں باپ سے؟ پوچھ کے آئے ہو ماں باپ سے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں تو پوچھ کے بھی آیا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تم نے اجازت لی تو یہ بتایا ان کو کہ ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا؟ صحابی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں نے یہ بھی بتایا کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تم نے ان سے یہ کہا کہ اب یہ واپس نہیں آئیں گے تو تمہارے والد کی حالت کیسی تھی؟ پہلے یہ سمجھو دوسری پوری کٹک والے کہ صحابی آئے کہاں ہیں؟ مدینے شریف میں، اس مدینے میں جس کے لیے نبی نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا اس کی شفاعت کروں گا۔ صحابی مدینے شریف میں آئے ہیں،
اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک میں شہر شفاعت نگر کی ہے، اس مدینے میں صحابی آئے ہیں، نبی نے فرمایا یہ بتاؤ ماں باپ زندہ ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ماں باپ زندہ ہے۔ فرمایا پوچھ کے آئے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ اجازت لے کر آیا ہوں۔ فرمایا یہ بتایا کہ ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ نبی فرماتے ہیں جب تم نے یہ کہا کہ ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا تو ان کی حالت ایسی تھی، وہ ہنس رہے ہیں یا رو رہے ہیں؟ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، آپ کو کہہ کر یا رسول اللہ جب میں نے ماں باپ سے یہ کہا ہم میں واپس نہیں آؤں گا، آپ میرے بیٹے کا چہرہ دیکھ لو، میرے ماں باپ میرے محبت میں میرے ایسی پروانوں نبی تشریف فرمائے تھے، نبی بیٹھے ہوئے تھے، سلام میں ہو گئے، اٹھ ہوئے میرے ہو گئے، انسان فرمانے ہیں انہیں الیہما فاعبدہما کما رأیتہما، اے میرے صحابی واپس چلے جاؤ، کہاں سے آئے ہو مدینہ چلے جاؤ، ویسے ماں باپ کو ملنے آئے ہو ویسے انہیں حفاظت تو یہ مرنے میں سوچے گئے مدینہ میں آیا ہے۔ اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ کر کے جیسے ماں باپ جیسے نبیوں کی دعا نہیں ہوئی ویسے ہی ماں باپ کی دعائیں نہیں، اس لیے گھر میں رکھے ہوئے ماں باپ آج ماں باپ دوائی کے لیے پریشان اور بیٹا ہوٹلوں میں بیٹوں کو ٹپ دے کے آ رہا ہے، ادھر ماں باپ کے پیسے کے لیے ترس رہے اور بیٹا دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کر کے آ رہا ہے۔ یاد رکھنا آج اس بوڑھے باپ کا خون تجھے اچھا نہیں لگتا، یہ ماں باپ ہوتے ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ ملے گی آج آپ کو، تیل میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، دودھ میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، گھی میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، مکھن میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، شکر میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، کھانے پینے کی اشیاء میں آپ کو ملاوٹ ملے گی۔ اس ملاوٹی دور میں اگر بغیر ملاوٹ کی کوئی چیز ہے تو ماں باپ، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، جو اپنی اولاد کا بھلا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا چاہتا ہے۔ آج رشتہ داروں سے مشورہ کرو گے بزنس کے تعلق سے، ان کے مشورے میں ایک مطلب ملے گا، دوستوں سے مشورہ کرو گے تو ان کے مشورے میں بھی آپ کو مطلب ملے گا، لیکن ایک ماں باپ ہیں جن کے مشورے میں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اولاد اچھی سیکھ دیتے ہیں۔ آج وہی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ہم ان کو بیکار سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھنا جو آج دعائیں کراتے تھے ہم دعائیں لے کراتے تو پھر رہے ہیں لیکن دعا لیتے نہیں ہیں۔ اگر کاروبار میں برکت نہیں ہوتی تو ماں باپ کی دعائیں لے، اگر دکان میں برکت نہیں ہوتی تو ماں باپ کی دعائیں لے۔ اس کا پتہ ہمیں چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اٹھ جاتے ہیں، جب ان کی چارپائی ہمارے گھر سے اٹھ جاتی ہے نا، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ محبت سے بولیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عن عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا تمار ولا مدمن خمر۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں
جو ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، لا يدخل الجنت، آپ کو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسے نیکوکار پرہیزگار ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، ایسے ہی یہ 4 لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے، پہلے اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھگتیں گے، پھر کسی کی سفارش سے نکال کر کے ان کو جہنم سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں لا يدخل الجنت کا مطلب ہے دخول اول۔ بات سمجھیے گا میری، کیا مطلب ہے دخول اول، ڈائریکٹ جنت میں داخل ہونا۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں ڈائریکٹ نہیں جائیں گے جنت میں۔ وہ 4 کون ہیں؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا، کہیں ان 4 کی زد میں ہم تو نہیں آ رہے۔ سنو، نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کو ظلم کرتا ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آگے نبی فرماتے ہیں ولا اور احسان کر کے احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مدرسہ نہیں بن رہا تھا، آپ نے مدرسہ بنوا دیا۔ چوراہے پہ آ کے کہہ رہے ہو میں نہیں کرتا تو بند ہو جاتا، میں نہیں دیتا چندہ تو بند ہو جاتا، میں ایسا نہیں کرتا تو یہ کام ہو جاتا۔ توجہ دیجیے میری طرف، میں زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں ہوں، دیکھیے 10 منٹ ہو چکے، 10 بج گئے، یہاں پرمیشن کا معاملہ رہتا ہے کچھ۔ آپ سنیں میری توجہ ہے، بہت جلدی بیٹھنے والا ہوں، اشارہ جیسی ہوگا میں بیٹھ جاؤں گا، چاہے تقریر آدھی ہو یا جتنی بھی ہو۔ سنیں، گاڑیاں روز دیکھتے ہو گے آپ، آج مجھے دیکھیے، میں نہیں ملوں گا آپ کو۔ یہ محبتیں ہیں علامہ صاحب کی کہ میں آج آپ کے سامنے ہوں، اور جو تلسی پور کی نوجوان کمیٹی ہے اس کی محبتیں ہیں کہ آج آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ نبی نے فرمایا جو ماں باپ کا ستاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو احسان کر کے احسان جتاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سنو نوجوانوں، نبی فرماتے ہیں ولا اور جوا کھیلنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جوا کھیلنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب وہ جوا چاہے ڈریم 11 پہ پیسے لگا کے کھیلو، چاہے جنگلی رمی پہ پیسے لگا کے کھیلو، چاہے رمی سرکل پہ پیسے لگا کے کھیلو، چاہے لوڈو میں پیسے لگا کر کے کھیلو، چاہے میچ میں پیسے لگا کر کے کھیلو، چاہے شطرنج میں پیسے لگا کر کے کھیلو، چاہے ایک دوسرے سے جو گڈا کر کے پیسے ڈال کے کھیلو، جوا۔ آج صرف 2 باتیں سکھائی جا رہی ہیں لوگوں بگاڑنے کے لیے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، چاہے کوئی ایکٹر ہو چاہے کوئی کرکٹر ہو، صرف 2 باتیں سکھا رہے ہیں۔ ایکٹر کہہ رہے ہیں کہ گٹکا کھاؤ، اور کرکٹر کہہ رہے ہیں ڈریم 11 پہ پیسے لگاؤ۔ صحیح بات بول رہا ہوں نا؟ کتنے نوجوان IPL میں سٹا لگا کر کے برباد ہو گئے، باپ نے کتنی محنت سے پیسے جمع کیے تھے، انہوں نے آن لائن جوا کھیل کے سٹا لگا کر کے پیسے برباد۔ گھر میں بہنیں شادی کے لیے بیٹھی ہیں، بیٹیاں شادی کے لیے بیٹھی ہیں، یہ صاحب جوے میں پیسے لٹا کر کے گھر میں آ کر کے بیٹھی ہیں۔ جواری کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں جواری جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے یہ ہاتھ خنزیر کے خون میں سڑے ہوئے ہوں گے۔ ان ہاتھوں سے نبی سے مصافحہ کرنا ہے، ان ہاتھوں سے اپنے غوث اعظم سے مصافحہ کرنا ہے، ان ہاتھوں سے اعلیٰ حضرت سے مصافحہ کرنا ہے، ان ہاتھوں سے سرکار مجاہد ملت سے مصافحہ کرنا ہے۔ کیا یہ ہاتھ اس لائق ہیں جوا کھیل کر کے جو خنزیر کے خون میں سڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے سامنے بھی کھڑے ہو سکے؟ اے نوجوانوں، یہ دنیا چند زندگی ہے، یا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو؟ اور رات میں فلمیں دیکھ کے سونے والوں، اور رات میں کانوں میں بلوٹوتھ اور ایئر فون لگا کے گلیوں میں گانے سن کے چلنے والوں، کبھی تم نے سوچا موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر اسی حالت میں موت آ گئی اور آپ قبر میں جا کر کھلی تو کون ہے جو تمہارے کام آئے گا؟ اور رات میں فلمیں دیکھ کے سونے والوں،
ایسے ایسے کفریہ گانے چل رہے ہیں، اگر آدمی اس پر اپنا اعتقاد رکھ لے تو اس کا ایمان چلا جائے۔ ان گانوں کو میرے نوجوان گاڑیوں میں بجاتے ہیں، ان گانوں کو آٹو میں بجاتے ہوئے، ان گانوں کو بلوٹوتھ گانوں میں لگا کر کے، ایئر بڈس لگا کر کے گلیوں میں سنتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ ارے خدا نہ خواستہ اگر اسی حالت میں موت آ جائے گانے سنتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، تو کون ہے جو قبر میں تمہارے کام آئے گا؟ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، وہ غریب مار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ فلمیں دیکھ کے یہ آنکھیں اس لائق نہیں رہی، گانے سن کے یہ آنکھیں اس لائق نہیں رہی، بد نگاہی کر کے یہ آنکھیں اس لائق نہیں رہی کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ کھڑا ہو سکیں۔ ارے کبھی قبر کی کالی کوٹھی کو یاد کر لیا کرو، کبھی قبر کی تاریکی کو یاد کر لیا کرو، کبھی تم کو یہ لگے نا میرے رب کا میرے اوپر احسان کیا ہے، تو کٹک کے کسی ہاسپٹل میں چلے جایا کرو اور ایک ہاسپٹل کا لگا لیا کرو۔ وہاں تمہیں کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ جس کسی کے ہارٹ کی سرجری ہو رہی ہے، کسی کی کڈنیوں کی دھلائی ہو رہی ہے، کسی کی زبان کی سرجری ہو رہی ہے، کسی کے گلے کی سرجری ہو رہی ہے، کسی کے ہاتھ کی سرجری، کسی کے پیر کی سرجری۔ اللہ نے تم کو جسم سلامت دیا، اللہ نے تم کو ہارٹ سلامت دیا، اللہ نے تم کو پیر سلامت دیا، اللہ نے تم کو آنکھیں سلامت دی، اللہ نے تم کو کان سلامت دیے، اللہ نے تم کو زبان سلامت دی، اللہ نے کتنی نعمتوں سے تم کو نوازا، اللہ نے کاروبار تم کو دیا، اللہ نے اولاد تم کو دی، اللہ نے کھانے پینے کے اشیاء کو تمہارے لیے مہیا فرمایا، کتنی نعمتوں سے اللہ نے تم کو نوازا۔ تم نے دیکھا نہیں ابھی 3 سال پہلے کورونا کال میں میرا حال ہو گیا، مسجد کے دروازے بند ہو گئے، کبھی کھانا بنانا کا تبادلہ نہیں ہوا، لیکن اس وقت پر اب اللہ ہو گیا، کبھی مسجد میں نبی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس وقت مسجد میں نبی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں کبھی بھی اسٹیشن خالی نہیں، لیکن اس وقت پر اسٹیشن خالی ہو گئے۔ آپ آج اسٹیشن سے 24 گھنٹے میں کسی بھی لمبا آئیے، ہر بات کو بھیڑ وہاں ملے گی، لیکن کورونا کال ہے وہاں پر بھی میں نام ہوئے میرے آئے، امریکہ کے ایئرپورٹ آنے پڑ گئے، چائنا کے ایئرپورٹ آنے پڑ گئے، انگلش میں ایئرپورٹ آنے پڑ گئے، تیرے پکڑ ہو جاتے ہیں، جب اللہ پھر کوئی بلانے والا نہیں ملتا، بڑے 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 والے، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے سرمایہ والے، دوسری لہر میں بچ گئے، ایسا ماحول بن گیا تھا ہندوستان کا، تم نے دیکھا نہیں بڑے بڑے دولت والے پورا ہاسپٹل خرید سکتے ہیں، لیکن آکسیجن کے لیے نصیب نہیں ہوا، اور مل بھی گیا تو ہاسپٹل میں کوئی نصیب نہیں ہوا، کوئی میں آکسیجن چلوا رہا ہے، کوئی بکس کے اندر آکسیجن چلوا رہا ہے، کوئی گھر کے بستر پہ آکسیجن چلوا رہا ہے، بڑے 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 بیانی کا ڈاکٹر بن گئے کہ ویگانک جن کے لیے لگنا تھا کہ کوئی بھی سیمپل لے لے آؤ، اس کی نقل مجھے لے لے چلے جاؤ، وہ کے ڈاکٹر جن کے لیے لگنا تھا کہ کوئی بھی دوائی نہیں لے آؤ، 8 گھنٹے میں انہوں نے لے آؤ، وہ ڈاکٹر ویگانک گھٹنوں کے بل بن گئے، میری رب نے بتا دیا بندہ ہو بندہ بنا رہنا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو وہی خود منظور ہے۔ جو اللہ جو میرے رب کو منظور نہیں ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کبھی دولت پہ گھمنڈ آئے، کبھی صحت پہ ناز آئے، کبھی بیٹوں کی نوکری پہ تکبر ہونے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا دیا، وہاں تم سے زیادہ دولت والے لیتے ہیں، وہاں تم سے زیادہ پیسے والے لیتے ہیں، وہاں تم سے زیادہ سرمایہ والے لیتے ہیں، وہ جو کبھی بلڈنگوں میں فخر کرتے تھے، وہ جن کی ناک میں کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آج ان کے جسم کو مٹی نے گلا سڑا کے ایک طرف کر دیا۔ گھمنڈ کس بات پہ، تکبر کس بات پہ؟ مرنے کے بعد قبر کے اندر جانا ہے، اس قبر کی تیاری کر لو میرے عزیزو۔ جشن عید میلاد النبی سے یہ پیغام لے کر جاؤ، میں آؤں یا نہ آؤں لیکن میرا یہ پیغام اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا، یہ پیغام لے جانا، اس کالی کوٹری کی تیاری کر لینا جہاں نہ روشنی کا انتظام ہے، نہ کوئی انویٹر ہوگا وہاں، نہ کوئی بلب ہوگا وہاں، نہ کوئی سی ایپل ہوگی وہاں، روشنی کا کیا انتظام ہے؟
आला हजरत फरमाते अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले अंधेरा आता है ये तो दिल की उजाली है। इशारा हो गया, इसी का मफहूम सुन लो, हदीस का तकरीर मेरी खत्म। नबी ने क्या फरमाया कि जो जुआ खेलता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। आखिरी चीज है हदीस पाक का, नबी फरमाते वला मुदमिनो खमरिन, और जो शराब का आदी है, जो शराब पीता है वो जन्नत में दाखिल नहीं है। जो शराब का आदी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो शराब का आदी है, क्या फरमाया मेरे आका ने, जो शराब का आदी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। नबी इरशाद फरमाते, अच्छा नबी जिस चीज की कसम खा के फरमाए बताओ वो बात कितनी सच्ची होगी। नबी का तो हर फरमान सच्चा है। नबी ने फरमाया कसम है उस बात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। नबी फरमाते हैं शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। जिसका चेहरा अल्लाह काबे से फेर दे, कहीं ऐसा ना हो कि नबी अभी चेहरा अनवर हमसे मोड़ ले, तो फिर कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा। उनको रहम आए तो आए, वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। नबी ने फरमाया जो शराब का आदी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। नबी फरमाते हैं शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम गुनाहों की जड़ है शराब। जब इंसान शराब पीता है ना, शराब को अरबी में खम्र कहते हैं। खम्र के माना है छुपा लेना, ढांप लेना। इसीलिए दुपट्टे को खिमार कहते हैं कि वो औरत के सर को छुपा देता है, ढांप देता है। तो जब शराबी शराब को पीता है तो उसकी अक्ल को शराब ढांप देती है, छुपा देती है। वो न बेटी का तमीज कर पाता है, न बहन का तमीज कर पाता है, न माँ का तमीज कर पाता है, न बड़े का न छोटे का कोई तमीज नहीं कर पाता। गालियां बक रहा है तो गालियां बक रहा है। शराबी के ताल्लुक से डॉक्टर भी कहते हैं कि शराबी जो है वो ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, शराबी शुगर का मरीज हो जाता है, शराबी हार्ट पेशेंट हो जाता है, शराबी का दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। ये शराब कितनी बुरी चीज है। शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम गुनाहों की जड़ है ये शराब। नबी ने 10 लोगों पे लानत फरमाई। नबी ने शराब बनाने वाले पे फरमाया शराब बनाने वाले पर अल्लाह की, अल्लाह के फरिश्तों की, अल्लाह के रसूल की लानत है। शराब बेचने वाले पर अल्लाह की लानत, शराब लाने वाले पर अल्लाह की लानत, शराब जिसके सामने लाकर रखी जाए उस पर अल्लाह की लानत, शराब का पैसा रखने वाले पर अल्लाह की लानत। अल्लाह अकबर। आज हमारे यहाँ का माहौल क्या है, हमारे नौजवान जब बर्थडे आता है, उनका बर्थडे आता है, पार्टी जब कराते हैं तो शराब का दौर चलता है, माज़अल्लाह शराब का दौर चलता है। वला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत में कोई जान किसी का बोझ नहीं उठाएगी, सबको अपना अपना हिसाब देना। अब अगर किसी की पार्टी है, उसने उस पार्टी के अंदर गुनाह का काम किया तो उन सबको तो अलग अलग गुनाह मिलेगा ही, उन सबका जोड़ करके उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा जिसने वो पार्टी कराई। क़यामत में हमारे कांधे गुनाहों से सके जा रहे हैं, हम दूसरों के गुनाहों का बोझ कहां से उठाएंगे। इसलिए अपनी आखिरत की तैयारी करो मेरे नौजवानों। दुनिया मिटाने के लिए तुली हुई है, न सब लोग तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। नबी ने फरमाया 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे, माँ बाप को सताने वाला, एहसान करके एहसान जताने वाला, जुआ खेलने वाला और शराब का आदी जो शराब पीता है, शराब का आदी वो जन्नत में नहीं जाएगा। अगर ये चारों चीजों में से कोई एक भी हमारे अंदर पाई जाती है तो आज इस प्रोग्राम से ये तौबा करके जाना कि आज के बाद कभी शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद कभी जुए के करीब नहीं जाएंगे, आज के बाद कभी भी जो है अय्याशी के करीब नहीं जाएंगे। नौजवानों ये जिंदगी मिली है, ये जवानी मिली है, अल्लाह की इबादत करके गुजार दो। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। याद आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। नबी फरमाते हैं अल गिनाउ युनबितुल निफाका कल्ब कमा युनबितुल माउ ज़रा,
गाना के अंदर ऐसे निफाक पैदा कर देता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। इंसान गाना सुनता है तो दिल काला हो जाता है, फिर न मस्जिद में दिल लगता है, न नमाजों में दिल लगता है, न जलसों में दिल लगता है, न दीनी मजलिसों में दिल लगता है। आज ही तौबा करके जाना। नबी फरमाते हैं जब लोहे में जंग आ जाता है तो उसे आग में डाल के बांध दिया जाता है, और जब घी में जंग आ जाता है तो उसे कुरान की तिलावत से बांध दिया जाता है। आज अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जाओ कि जिंदगी का कैसा भी मोड़ आ जाए, कैसा भी लम्हा आ जाए, लेकिन कभी नमाज को नहीं छोड़ेंगे, कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। बेनमाजी जब कब्र में जाता है ना तो उसकी कब्र में ऐसा सांप मुसल्लत किया जाता है, उस सांप के बारे में हदीस पाक में आता है कि वो सिर्फ पुकार जमीन पे मार दे तो कयामत तक सब्जा नहीं उगेगा। ये जो हरियाली आप देख रहे हैं ना, कयामत तक नहीं उगेगी। वो सांप बेनमाजी के जिस्म में लपेटा लगा करके अपना फन उसके मुंह के सामने करके पूछता है फजर पड़ी है? अगर फजर पड़ी होगी तो जोहर तक छोड़ देगा, और अगर नहीं पड़ी है तो फजर से जोहर तक डरता रहेगा। मौत तो आनी नहीं है, फिर जोहर में पूछेगा जोहर पड़ी है? अगर पड़ी होगी तो असर तक छोड़ देगा, और अगर नहीं पड़ी है तो पांचों वक्त डसता रहेगा। सोचो जरा, दिल पे हाथ रख के सिर्फ पुकार जमीन पे मारे तो सब्जा ना होगे कयामत तक। और जब वो कब्र में डसता होगा तो इंसान के जिस्म का क्या हाल होगा। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किस लिए किया था? अल्लाह ने तुमको पैदा किया तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बस फरमाया हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज घंटों बैठ के फेसबुक चलाते हैं, घंटों बैठ कर यूट्यूब देखते हैं, घंटों बैठ कर व्हाट्सएप चलाते हैं, घंटों इंस्टाग्राम पर गंदी तस्वीरें अपलोड करते रहते हैं। और जिस जान के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया 15 मिनट मस्जिद में नमाज में रखते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने नहीं जाते। 20 मिनट नमाज में रखते हैं, तो नमाज पढ़ने के लिए हम अवसर नहीं जाते। नबी फरमाते हैं सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, और जगह में सबसे बुरी जगह बाजार है। मार्केट में घंटों नौजवान वक्त बिताएगा, बाजारों में घंटों वक्त बिताएगा, बदनिगाही करता हुआ फिरेगा, और मस्जिद सबसे अच्छी जगह है, वहाँ 10 मिनट जाकर के अल्लाह की इबादत नहीं करेगा। क्या समझते हो मरना नहीं है? क्या समझते हो कब्र के अंदर में जाना है? अगर गुनाह करके दुनिया से चले गए तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? मेरे बुजुर्गों, जवान नौजवान साथियों, आज ही तौबा करके जाना कि जिंदगी में कैसा भी मोड़ आ जाए, कभी हम नमाज को नहीं छोड़ेंगे, कभी अल्लाह की इबादत को नहीं छोड़ेंगे। नमाज पढ़ कर दुनिया से जाओगे, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओगे। इस हाल में मत जाना कि कोई कहे कि नमाजी का जनाजा जा रहा है, इस हाल में मत जाना कोई कहे कि हक मारने वाले का जनाजा जा रहा है, इस हाल में मत जाना कि कोई कहे इमामों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, इस हाल में मत जाना कोई कहे आलिम को तौहीद करने वाले का जनाजा जा रहा है। अरे जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में दुनिया से जाना कि ये जनाजा उसमें हर मोहल्ले में लोग हैं, गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक़े रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो मेरे ईमान शेष हो जाएगा। नहीं तुम्हें इसको रुके शहर का दाग लेके चले, नहीं तुम्हें इसको रुके शहर का दाग लेके चले, अंधेरी रात पूरी थी रात लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है खुदा, वो क्या कहे जो ये रात लेके चले। तो ये पैगाम है मेरे नबी का। आखिरी वक्त में नबी ने अपनी उम्मत को एक ही पैगाम दिया था। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि नबी मेरी गोद में तशरीफ फरमा। हाँ, आखिरी नबी के जो अल्फाज नबी फरमाते या उम्मती अस्सलात अस्सलात अस्सलात, ऐ मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करके रहना, ऐ मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करके रहना, ऐ मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करके रहना। आज ये उम्मत गानों में मस्त हो गई, आज ये उम्मत खबरें न्यूज देखने में मस्त हो गई। अल्लाह अकबर, कितना हमने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाया। हमारे नबी जब पैदा हुए तो हम गुनाहगारों को नहीं भूले, जब नबी मेराज को तशरीफ ले जा रहे हैं तब हम गुनाहगारों को नहीं भूले, रब के कुर्बे खास में पहुंचे तब भी हम गुनाहगारों को याद किया। और जब नबी दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए, कब्र अकबर में उतारा तो नबी के लबहाए मुबारक हिल रहे थे। हजरत उमर फारूक आजम या हजरत फजल बिन अब्बास, इन दोनों में से कोई एक कब्र में उतरे और कान लगा के सुना और कहा लोगों, इस वक्त नबी अपने घर वालों को याद नहीं कर रहे, अपनी बेटी फातिमा को याद नहीं कर रहे,
اپنے داماد علی کو یاد نہیں کر رہے، اس وقت نبی اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم کتنا اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، 10-15 لوگوں کی فیملی آج ہمارے گھر میں، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ فجر میں سب لوگ اٹھ کر کے نماز پڑھ کے آج سب لوگ قرآن کی تلاوت کر لیں۔ آج 15-20 لوگوں کا پریوار ہمارے گھر میں، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ سب لوگ جمعے کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، چلو تسبیح لے کے آج نبی پہ درود شریف پڑھ لیں۔ وہی ہمارے گھر میں الیکشن کی باتیں، نیتاؤں کی باتیں، فلموں کی باتیں، دنیا کی باتیں، ہر وقت یہی باتیں ہمارے گھر میں۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو درس سنانے والا بنا کر بھیجا، آپ اپنے رب کے حکم سے اس کی بارگاہ کی طرف بلاتے ہو، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ نبی اپنی ماں کی قبر پہ لپٹ کے رو رہے تھے، یہاں تک میں نے بیان کیا ہے۔ کبھی زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ 6 سال کی عمر سے اوپر کا میں بیان کروں گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کچھ عرض کرنے میں غلطی ہو گئی ہو، سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت، مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھے میرے ساتھ مل کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زندگی سواری ارشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجد آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن ضرور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ رہی گلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی تلسی پر کٹک والو، پھر ملیں گے۔ السلام۔ یا نبی سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سجدہ مولا علیکہ، سجدہ حسنا سلام علیکہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحبک یا نور من نور اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
دل مارا کر مستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم از ابتدا تا انتہا مولا جو کچھ بھی پڑھا گیا نہ تو منقبت پڑھی گئی تقریر کی گئی صلاۃ والسلام پڑھا گیا دوران تقریر قرآن حدیث کی تلاوت کی گئی مولا ذاکرین کے ذکر کرنے میں سامعین کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی اسے اپنی رحمت سے معاف فرما اس کا سبب سب سے پہلے میرے پیارے محبوب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ذرہ نواز میں نظر مولا قبول فرما حضور کے صدقے وسیلے سے جملہ انبیاء کرام جملہ صحابہ کرام جملہ خلفاء راشدین جملہ ازواج مطہرات اہل بیت اطہار پنجتن پاک جملہ شہداء کرام و سید الشہداء حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما و شہیدان کربلا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما اس کا سبب امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما اس کا سبب پیر پیرا میرا شاہدینہ غوث اعظم دستگیر بڑے پیر کی بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول فرما خواجہ غریب نواز خواجہ الدین بندیارگاہ کی بابا فرید صابر پاک علی مشرف شہاگیر سمنانی سلسلہ در سلسلہ اعلی حضرت بن اسلام مفتی اعظم تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول فرما اس کا سبب خصوص بالخصوص فصل الخصوص تاریخ سلسلہ حضور رئیس اعظم اڑیسہ حضور شاہ حبیب الرحمان مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں نظر ہے سرکار مجاہد ملت کے صدقے و وسیلے سے پروردگار عالم حاضرین کے جو عزیز و اقارب میں سے جو دار پانی سے دار بقا کی طرف جا چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما مولا ان کی بخشش فرما مولا جن کے ماں باپ زندہ ہیں عمروں میں برکت عطا فرما جن کے ماں باپ کے علم سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ہے مولا ان کی مغفرت فرما ان کی بخشش فرما دے پروردگار عالم اس مستی کے نوجوانوں نے اس محفل پاک کو سجانے میں جیسے بھی دام درم سخن قدر حصہ لیا ہے علماء کرام آئے حفاظ کرام آئے ائمہ مساجد طلباء کرام یہاں جمع ہوئے پروردگار عالم تو ان سب کے علم و عمل و عمر میں رزق میں خوب برکت عطا فرما پروردگار ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو تیرا محبوب راضی ہو ہم سے وہ کام لے مولا جس سے تو تیرا محبوب ناراض ہو حاضرین کی عمروں میں برکت عطا فرما مولا ہر پریشانی بلا مصیبت سے محفوظ فرما ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے منافقوں کے نفاق سے ساحروں کے سحر سے کاذبوں کے کذب سے محفوظ فرما جو بیمار ہیں مولا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے مولا جو بیمار ہیں مولا اپنے حبیب کے وسیلے سے ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے مولا گھروں میں بیٹیاں بہنیں رشتوں کے لیے ہیں غیب سے مولا نیک والے رشتوں کا انتظام فرما دے اے میرے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے مولا ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما مولا نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق ایک دوسرے کی برائی بدی غیبت چغلی سے ہم سب کو محفوظ فرما دنیا کے حرامات سے بچانا مولا عقبہ کا چرن دکھانا مولا بیٹھے جو درے پاک کے پیغمبر کے حضور ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا کچھ رہے یا نہ رہے میری دعا ہے امین نظر کے وقت سلامت کا ایمان ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ ایسی بستی ہے جہاں ہر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جب ہو رہے آپ سے اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ